السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیچرز پولٹری فارمنگ اینڈ ٹی پی فارمنگ۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ چلیں، آج جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے ان کا اس ایج میں آ کے مٹی کھانا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ان میں ہو گیا ہے ایشو۔ نوٹ کیا ہے میں نے، جگہ جگہ پہ کھڈے انہوں نے کرنے شروع کر دیے ہیں اور یہ مٹی کھانی شروع کر دی ہے انہوں نے۔ تو اس حوالے سے کسی دوست کے پاس کوئی سجیشن ہو تو وہ مجھے دے دیں۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ بھوکے ہوتے ہیں نا، کہ صبح کی فیڈ ڈال دی ہے، پھر جب ہم نے ان کو شام کی فیڈ ڈالنی ہے، اس سے پہلے یہ جو دورانیہ درمیان کا دورانیہ ہے نا، اس میں جب ان کو بھوک زیادہ تنگ کرتی ہے تو پھر یہ کھڈے کھودنے شروع کر دیتے ہیں اور مٹی کھانی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے جو ہے نا، پھر میں نے ان کو ابھی تک جو کیا ہوا ہے کہ وہ جو سیب وغیرہ ہیں تو وہ میں ان کو اس ٹائم پہ ڈال دیتا ہوں جو ان کا بھوک کا دورانیہ ہوتا ہے، تو اس میں پھر یہ مٹی کھانا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز مل جاتی ہے اور ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے یہ جو ہے نا وہ مٹی کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ اسی کے اندر لگ جاتے ہیں۔ باقی ماشاءاللہ گروتھ کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں خود ہی کہ آج 26 دن یعنی کہ 26واں دن ہے، تو ہم نے ان کو جو ہے نا فیڈ کے تقریباً 20 بیگز انہوں نے یہ ختم کر لیے ہیں اب ماشاءاللہ یہ۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس میں جو ملٹی وائٹامنز ہم نے چلائے تھے اور ORS چلایا تھا اور یہ سیب والی ایکٹیویٹی ہم نے شروع کر دی تھی، اس سے یہ ہوا ہے کہ انہوں نے آپس میں بالکل نہیں کاٹا، یعنی کہ ایک بھی پرندہ اس میں سے کوئی زخمی نہیں ہے کسی کی۔ ہاں، آپس میں یہ آمنے سامنے ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی کلگی پکڑ لیتا ہے اور تھوڑا سا چان چوں ہونے کے بعد چھوٹ چھٹا ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ جس طرح سے پرندے زخمی ہو جاتے ہیں یا کوئی خون بہتا ہے تو سارے اس کو نوچتے ہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹی اللہ کا کرم ہے ابھی تک تو فارم میں نہیں دیکھنے کو ملی۔ اور یہ اس کی گروتھ جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہترین گروتھ ہے، یہ ہائی لائن بریڈ ہے۔ ایک دوست آیا، اس نے مجھے کہا یار یہ تو وہ ہے جو بہت موٹا ہو جاتا ہے برالر کی طرح، یہ سینہ ہو جاتا ہے اور یہ پھر اس کو اٹھانے والے بھی نہیں اٹھاتے، یہ تو وہ والی بریڈ ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ اس کو آئیں دیکھیں، تو اس نے کہا ایک دو پرندے مجھے پکڑ کے دکھائیں۔ پرندے جب ان کو پکڑ کے دکھائے، انہوں نے سینے پہ ہاتھ لگایا، کہتے ہیں یار سینہ بھی اس کا اس طرح سے گول نہیں ہے، یہ تو مصری گولڈن کی ہی طرح ہے، لیکن یہ جس طرح سے گروتھ کر رہا ہے یا تو آپ کی مینجمنٹ بہترین قسم کی ہے یا پھر یہ بریڈ ایسی ہے۔ میں نے کہا یار ہم اپنی طرف سے تو کوئی اس میں خامی یا کمی نہیں چھوڑ رہے، محنت بھی کر رہے ہیں اور ان کو ملٹی وائٹامن دے رہے ہیں، سیب بھی دے رہے ہیں، اور صبح ہم اس کو دیتے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ 1.5 کلو جتنا دہی ہوتی ہے اس میں 1 کلو پانی ہوتا ہے اور اس میں 50 گرام سے 40 گرام تقریباً ہلدی ہوتی ہے، وہ ہم اس میں مکس کر کے جو فیڈ صبح کے ٹائم دیتے ہیں ہم تقریباً وہ ہوتی ہے 30 kg، تو اس 30 kg فیڈ کے اندر ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں اور اس میں ہاتھ مار کے اس کو نرم کر لیتے ہیں، پھر وہ ہم ان کو ڈالتے ہیں۔ ہلدی کے بے شمار فائدے ہیں، ایک تو یہ اینٹی سیپٹک ہے، اینٹی پیریٹک بھی ہے، اور یہ جو جسم کے اندر آنتیں ہوتی ہیں، خاص کر کے چھوٹی آنت اور بڑی آنت جہاں سے یہ ان کا فضلہ خارج ہوتا ہے، تو اس کے اندر اگر کوئی انہوں نے ایسی ویسی چیز کھا لی ہے تو اسپائسی ہے یا بہت زیادہ ان کو پرابلم ہو رہا ہے اس سے، تو آنتوں کے اندر زخم ہو جاتے ہیں، تو یہ جو ہلدی ہے نا یہ ان زخموں کو بھی جلدی سے ریکور کرتی ہے۔ یہ احتیاطی طور کے اوپر ہم نے ایک روٹین بنا لینی ہے کہ ہم نے ان کو ہلدی صبح 1.5 کلو دہی کے اندر وہ لازمی دینی ہے 40 سے 50 گرام، اس سے ان کا ہاضمہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ سیب ماشاءاللہ اس دفعہ تو یوں سمجھ لیں ایک بیسٹ آپشن رہا ہمارے لیے۔ ہماری ایک سوچ آئی، ایک دوست نے ہمیں سجیسٹ کیا، اس نے کہا یار سیب، پھر ہم نے خود بھی سوچا۔ اب دیکھ لیں، ہم نے ان کو صبح 30 کلو فیڈ ڈالی تھی، اب جو ان کی حالت ہو رہی تھی نا گھنٹہ ڈیڑھ پہلے، یہ بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے، کاٹ رہے تھے، تنگ ہو رہے تھے، تھوڑی سی آپ آواز نکالو ایسے
تو یہ جو ہے نا اس پہ اڑ کے آتے تھے، اکٹھے ہو جاتے تھے، یعنی کہ فیڈ مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ پھر ہم نے اس کو تقریباً آپ کہہ لیں کہ کوئی 25 سے 30 کلو کے درمیان سیب ہم نے یہ اس کو کاٹ کے نا، سیب کے 2 ٹکڑے کر کے یہ ہم نے اس کو ڈالا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ انہوں نے یہ ریپر بچا کے رکھ دیے ہیں، تھوڑی دیر بعد یہ آپ کو ریپر بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ کچھ سیب ہیں جو ان کی کٹنگ ہم نے اس طرح سے کی تھی، کچھ سیب ہیں کہ جو اس طرح سے الٹے ہو گئے ہیں، یہ ان سے سیدھے نہیں ہو رہے، تو ان کو اگر ہم سیدھا کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے نا پھر اس کو بھی کھا لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد یہ جو الٹے ہوئے پڑے ہیں ان کو بھی یہ چھیڑ چھاڑ کریں گے، سیدھا کر کے خود ہی کھا ہی لیں گے۔ بہرحال اللہ کا کرم ہے، سارا نظام ٹھیک چل رہا ہے۔ میں آپ کو ڈے بائی ڈے اس کی گروتھ کے حوالے سے، فیڈ کنزپشن اور اس کی جو ہے نا جو کنڈیشن چل رہی ہے وہ ساری آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، تاکہ آپ کے لیے بالکل ایک جس طرح سے ہوتا ہے نا، جس طرح آپ کا اپنا فارم ہو، آپ کو ڈے بائی ڈے میں ساری ویڈیوز جو ہے نا بنا کے دکھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں اپنی نالج کے مطابق، کہ کوئی بھی دوست اس کو اگر شروع کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ بہترین گائیڈ لائن ہے، جو ہمارے شروع کرتے وقت نہیں تھی۔ ہم نے تو اس میں بڑی سبق سیکھے ہیں، یوں سمجھ لیں، گھاٹے بھی کیے ہیں، فائدے بھی کیے ہیں، اور تب جا کے ہم نے یہ جو ہے نا سیٹ اپ اپنا لانچ کیا ہے۔ اس طرح سے اب ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ جو وہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے نہیں کی تھیں، کرنی چاہیے تھیں، اس دفعہ کی ہیں، اور جو پچھلی دفعہ نہیں تھی کرنی ان کو اس دفعہ نہیں کیا۔ یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ایک آدمی کو تجربہ ہوتا جاتا ہے وہ چیز ہے، وہ اپنا سارا تجربہ میں اپنی ان ساری ویڈیوز کے اندر، ڈے بائی ڈے ویڈیو کے اندر شیئر کرتا رہتا ہوں ان تمام دوستوں کے لیے جو اس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں، جو آلریڈی کر بھی رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے فارمر ہیں جن کے مجھے پرسنل کمنٹس بھی آتے ہیں، جن کو 25 سال بھی اس کام میں ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ اچھی ڈسکشن ہو جاتی ہے، کوئی مشورہ مجھ سے بھی مانگ لیتا ہے، کسی سے میں مانگ لیتا ہوں۔ تو اس طرح جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو میوچل کمیونٹی ہے ہم فارمرز کی، وہ بھی جڑ کے رہتی ہے، تو اچھی سجیشن بھی آتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوئی ایسوسیشن ٹائپ بھی یہاں ڈی جی خان میں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ جس سے ڈیلرز کی بلیک میلنگ سے بچا جا سکے، کہ وہ کہتے ہیں جی آپ یہ ریٹ لے رہے ہو، وہ ریٹ لے رہے ہو، تو فیصل آباد میں ہم چلے جائیں گے، ہم سمندری سے اٹھا لیں گے، ہم فلان کر لیں گے۔ تو اس حوالے سے پھر فارمر کو یہ بلیک میل کرتے ہیں۔ جس طرح ہر کام کے اندر کام کرنے والوں کا ایکا ہوتا ہے نا، تو یہ ڈیلرز حضرات کا فی الحال ایکا بنا ہوا ہے۔ ایک نے جو ریٹ لگا دیا، اگلے کو فون کر کے بتا دے گا بھائی فلانے کا فارم ہے، میں وہاں گیا تھا تو اس کو میں نے یہ ریٹ لگایا ہے، آپ بھی اس کو جو ہے نا دیکھ لو۔ تو وہ ایک دوسرے کو گائیڈ لائن دے دیتے ہیں۔ جہاں تک فارمرز کی بات ہے، ہم آپس میں نہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن میں ہوتے ہیں، نہ ہمیں کوئی آئیڈیا ہوتا ہے۔ کسی دوست کو وہ اچھا ریٹ دے کے جاتے ہیں، کسی کو وہ بالکل، ایک تو جو فارمر ڈوب رہا ہوتا ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس کا پرندہ ڈسٹرب ہوتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، ایک تو اس کا ویسے فنانشل نقصان ہو رہا ہوتا ہے، مورل نقصان ہو رہا ہوتا ہے، الٹا یہ جو ڈیلرز حضرات آ کے پھر جو ریٹ لگاتے ہیں نا، اس سے بندہ بالکل جو ہے نا تباہی کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ یونین بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ جب وہ یونین بن جائے گی پھر میں آپ کو اس کے ممبرز بھی بتاؤں گا، وہ فارمز کی لوکیشن بھی بتاؤں گا۔ آپ بھلے مجھ سے نہیں، جہاں سے بھی آپ کو چکس ملیں آپ بے شک وہاں سے لے لیں، ہماری آپس میں انٹریکشن ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے یہ بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے بچوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کر لیں، اس سے یہی ہوگا کہ آپ کو ڈے بائی ڈے انفارمیشن انشاءاللہ ملتی رہے گی، اور بیل کا آئیکن دبانے سے جو جس طرح سے میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو وہ نوٹیفیکیشن کے طور پر بلنک ہوگا کہ ٹیچرز پولٹری فارم سے جو ہے نا ایک نئی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور انفارمیٹو ہوگی۔ اپنا اور اپنے بچوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔